بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری کی دعا یہ ہے: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ سحری کی دعا۔ اب سحری کی دعا کیا ہے؟ سحری کی دعا یعنی کہ روزہ رکھنے کی جو دعا ہوتی ہے وہ یہ ہے: جب سحری آپ کر چکے ہیں، بآسانی سارے مکمل فراغت حاصل کر لیں، تو ابھی کہہ دیں وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ میں نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کل کے ماہ رمضان کے روزے کی، یعنی کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے ماہ رمضان کے روزے کی۔ آسان لفظ، میں نیت کرتا ہوں کل کے ماہ رمضان کے روزے کی۔ اور یہ عربی میں نے اگر جس کو یاد نہیں ہے تو وہ اس کو یاد کر لیں: وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم سحری کا انمول تحفہ دیتے ہیں۔ بزرگوان دی فرماتے ہیں جو شخص سحری کے وقت میں ایک دعا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ابھی سنائی جائے گی، انشاءاللہ اس کی تلاوت کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت کے اندر اس دعا کو اگر 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو ہر ستارے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اتنے یعنی 1000 درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بلند فرما۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحی القیوم قائم علی کل نفس بما کسبت۔ اس کو اگر کوئی 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ ہر ستارے کے عوض اس کو نیکیاں عطا فرمائے۔ تراویح کی ہر 4 رکعات کے بعد دعائے تراویح پڑھی جاتی ہے، جسے ترویحہ اور دعائے تراویح کہا جاتا ہے۔ اکثر ہماری مسجدوں کے اندر جہاں تراویح پڑھائی جاتی ہے وہاں پر دیواروں پر اس کے بینرز جو ہے نا پینفلیکس کے اعتبار سے یا جیسے بھی آسانی ہو اس کے نصب کر دیے جاتے ہیں، اور امام صاحب ہر 4 رکعات کے بعد جو تھوڑی دیر مہلت یا تھوڑی دیر ٹھہرنے کا جو ہے اس میں جب تک وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، پانی وغیرہ پی لیتے ہیں، تو وہ دعائے تراویح کیا ہے آئیے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ بہنیں گھر میں پڑھتی ہیں تو وہ بھی اس کو دیکھ کر یاد کر سکتی ہیں۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اس طرح یہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر دوبارہ اپنی پانی وغیرہ پی لیں تو پانی پی لیں آپ، اور اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ آپ اپنے دیگر جو ہے نا مطلب یہ کہ تراویح کی جو رکعات اگر 4 پڑھ چکے ہیں تو 5ویں 6ٹھی کی جانب آئیں گے، 8 پڑھ چکے ہیں تو 9ویں 10ویں، تو یہ دعا آپ نے کرنی ہے، دعائے تراویح۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں یہ بھی ذہن نشین رکھیں، اس میں جو ایک لفظ ہے والعظمتی، اکثر لوگ عظمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، عظمتی نہیں، والعظمتی، کیونکہ اگر ہم اس کو عظمہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہے؟ تعظیم، عظمت، بلندی کے معنوں میں آتا ہے، اور عظم کر دیں گے تو یہ ہڈی کے معنی میں آ جائے گا، جو کہ یہاں پر اس دعا یا اس جو ردم چل رہا ہے، یہ جو سلوک چل رہا ہے، اس کے عین موافق اور مطابق ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عزت اور عظمت والا ہے اور ہیبت والا ہے اور قدرت والا ہے اور بڑائی والا ہے اور جبروت یعنی سطوت والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، نہ اس کے لیے نیند ہے اور نہ موت۔ بے انتہا پاک ہے وہ ذات، بے انتہا مقدس ہے ہمارا پروردگار، اور فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ الہی ہمیں آگ سے بچانا، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات دینے والے۔ ویسے تو ایک ترجمہ تینوں کا یا مجیر کو ایک جگہ بھی کیا جائے، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان مبارک کی راتوں میں بھی خوب جا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے عشرے ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے کے جو 10 دن ہیں اس کو پہلا عشرہ کہا جاتا ہے، 11 سے لے کے 20ویں تک اس کو دوسرا عشرہ کہا جاتا ہے، 21 سے لے کے 30ویں تک، اور جیسا چاند ہونا تو 29 تک اس کو تیسرا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور ان عشروں کے اندر کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں کثرت کے ساتھ۔ پہلا عشرہ جس کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ کثرت کے ساتھ اس کا جو ہے آپ وظیفہ کریں، اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے۔ دوسرا عشرہ جس کو عشرہ ہمارے یہاں مغفرت کہا جاتا ہے، اس کی دعا کیا ہے؟ اس میں کثرت کے ساتھ استغفار،
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جو بہنیں ہوں گی وہ ضمیر چینج کر دیں گے، اللہ میں بخشش کی دعا مانگتی ہوں اور جو میرا رب ہے اس سے، اور میں اسی کی جانب رجوع کرتی ہوں۔ تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے، اس میں جو ہے نا وہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ عز و جل میں نار سے، میں آگ سے تیری پناہ مانگتے ہوں، یا مالک مجھے آگ سے، نار سے تو ہی بچانے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دعا مانگتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو شب قدر کی دعا ہے اکثر لوگ اس کو بھی اس میں لے کر آتے ہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ عز و جل بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں بھی معاف فرما دے، اے بخشنے والے رب، اے بخشنے والے رب، اے بخشنے والے رب۔ یہ تین عشرے کی دعائیں ہیں، تو لہذا ان کو اب یاد کر لیجئے گا، پہلی کی بھی، دوسری کی بھی، تیسری کی بھی، کا ساتھ ساتھ افضل الذکر یعنی ذکر میں سب سے افضل جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کیجئے۔ دعا میں سب سے افضل جو ہے الحمدللہ، اس کی کثرت کیجئے۔ اور ہم سب کے لیے، ہمارے چینل کے لیے، ہمارے جو جتنے بھی اس پہ کام کرنے والے ہیں، میرے لیے سب کے لیے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی برکت سے ہم سب کا حامی اور ناصر رہے۔ آمین۔